نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله صدق الله العظيم۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جن کی زندگیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اور ایک لوگ وہ ہیں جن کی زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ نہیں آیا۔ اور جب جن کی زندگی میں دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، ان سے میں نے ایک گزارش ان سے کرنی ہے۔ اور جن کی زندگی سے اور جن کی گھروں سے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے یا نہیں آیا، ایک گزارش میں نے ان سے کرنی ہے۔ پہلی گزارش ان سے ہے جن کی زندگی دیکھنے سے، جن کی گھروں سے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوئی ہے۔ بھئی رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، گھر والوں نے بھی روزے رکھے ہیں، رمضان المبارک کی قدر بھی کی جا رہی ہے اور اس کا احترام بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ان کے لیے ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو وہ لوگ بھی اسی طرح ہوتے جس طریقے سے جنہوں نے روزے نہیں رکھے، جن کے گھروں میں رمضان المبارک کا معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ کی توفیق سے ہے تو پھر ہمیں دو کام کرنے چاہیے۔ ایک کام یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا شکر اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دیتا تو ہم بھی انہی کی طرح ہوتے۔ اس بارے میں ہم سے غلطی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، اگر اس نعمت کی وہ ناقدری کرے تو اللہ ان سے نعمت چھین لیتے ہیں۔ جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں، رمضان المبارک سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دیتے ہیں، تو ان سے ایک غلطی ہوتی ہے۔ ان سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ جناب آپ تو بہت خوش قسمت ہیں، آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں، آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہم عاجزی اور انکساری کی وجہ سے ہماری زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ جناب ہماری نمازیں تو ٹکرے ہیں، ہمارا روزہ کیا ہے، ہمارا روزہ تو ایک فاقہ ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے کہا جائے کہ بھائی یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اعتکاف بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنے خدا کو راضی کرنا، کسی کے در پہ بیٹھ جانا اور کہنا کہ جب تک اللہ تو راضی نہیں ہوگا ہم تیرے در پہ بیٹھے ہیں۔ تو اگر اس سے کہا جائے کہ بھئی تمہیں اعتکاف نصیب ہوا ہے تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جناب اعتکاف تو ایک وقت گزارنے کا، ہمارا کیا اعتکاف ہے، تو عاجزی کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ایسی بات کرنے سے اللہ نے جو نعمت دی ہے، نعمت کی توفیق دی ہے، اس کی ناقدری ہوتی ہے۔ اور اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی جہاں ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا جواب یہ ہے کہ اسی وقت اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں ان کے سامنے کہ بھائی میری اس میں کوئی کوشش نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے اور میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، محلے والے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، جن کو یہ توفیق نہیں ملی، اللہ نے مجھے چنا ہے۔ تو اللہ نے چنا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ دوسری بات روزے داروں کو یہ کرنی چاہیے، دوسرا کام، جنہوں نے رمضان المبارک میں تراویحیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، رمضان المبارک کا احترام بھی کیا، دوسرا کام ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہو، رمضان المبارک جیسے ختم ہو رہا ہے، استغفار بھی کرنا چاہیے۔ استغفار کیوں کرنا چاہیے؟ استغفار اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی
اللہ کی، کیونکہ یہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ہماری خضوع خشوع ہماری عبادتوں کے اندر ہے ہی نہیں۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے خیالات جو ہے وہ دکانوں کی طرف دوسری طرف ہوتے ہیں، تو ہم تو اللہ کا، خالق کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب بھی وہ نماز سے فارغ ہوتے تو استغفار کیا کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو کامل ہوتی تھی، تو اصل میں وہ ہمیں بتلانا چاہتے تھے، ان کا جو کام تھا وہ ہمیں جو ہے سبق دے رہا ہے کہ جب میں نبی ہو کر اللہ سے استغفار کرتا ہوں تو امت کو کتنی ضرورت ہے بندے کو۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی ذکر ملتا ہے، اللہ نے جہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا ان کے بارے میں جو اللہ کو بڑے محبوب تھے، رات کو جاگ کر اللہ کے حضور عبادتیں کرتے تھے، اللہ نے کہا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ ایسے لوگ ہیں جو رات کو میری عبادت کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وبالاسحار ہم یستغفرون، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب سحری کا وقت آتا ہے تو پھر استغفار کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، پوری رات انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ پوری رات تو وہ اللہ کے حضور جھکے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور جب سحری کا وقت آئے تو پھر استغفار کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو عبادت کر رہے تھے وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکے، تو اس وجہ سے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ تیری ہی توفیق سے ہم نے عبادت کی ہے اور تیری عبادت کا ہم حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو دین کی اور نیکی کی توفیق ہو جائے، اگر وہ یہ دو کام کر لے تو اللہ سے کبھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول فرما لیں گے۔ یہ دو باتیں تو ان سے ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہے، جن سے زندگی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے۔ اور ایک بات ان سے ہے، گزارش ان سے ہے کہ جن کی گھروں میں، جن کی زندگیوں سے رمضان المبارک کی کوئی عظمت، کوئی قدر و قیمت محسوس ہی نہیں ہوتی، ان کی گھروں سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ نہ آیا ہے نہ آئے گا، کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عام دنوں میں جو نفل عبادتیں، نفل نماز ہے، وہ اس مہینے میں فرض کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس مہینے میں اور دوسرے مہینوں میں فرق یہ ہے کہ دوسرے مہینوں میں اللہ کی رحمت کو آدمی ڈھونڈتا ہے، کہیں سے مل جائے اللہ کی رحمت۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت جو ہے بندے کو ڈھونڈتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹی چھوٹی عبادت پہ۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک گھڑی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آدمی کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اس کا اجر یہاں کے جو کیلکولیٹر ہیں وہ حساب لگانے سے قاصر ہیں، اتنا اجر بڑھ جاتا ہے، اتنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو ان سے میری گزارش ہے کہ یہ بڑا خاص اور برکت والا مہینہ ہے، تو ابھی بھی وقت باقی ہے، 1-2 دن باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور اس آیت کے بارے میں علماء بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی رحمت دیکھیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ گناہ گاروں کو کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ نے گناہ گاروں کو بھی اس آیت میں 3 انعامات دیے، 3 انعامات اس آیت کے اندر۔ اللہ گناہ گاروں سے کہہ دیتے، گناہ گاروں کو لفظ، اے گناہ گاروں تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو، مجھ سے معافی مانگ لو۔ اللہ نے ایسا بھی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کس کے ذریعے ہمیں پیغام دیا؟ قل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام دیا، جو پوری دنیا جانتی ہے، پوری جتنے بھی لوگ ہیں رہنے والے، قیامت تک لوگ ہیں کہ وہ جانتے ہیں، جان لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ نے رحمت للعالمین کے ذریعے گناہ گاروں کو پیغام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قل، آپ فرما دیجئے، تاکہ ان گناہ گاروں کو امید ہو جائے، رحمت کی، مغفرت کی امید ہو جائے۔
اور دوسرا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا عبادی الذین، اے میرے بندو۔ اللہ نے گناہ گاروں کو بھی اپنا بندہ کہا۔ حالانکہ ہمارے ہاں تو جب والد اپنے بچے سے ناراض ہوتا ہے تو جب غصے میں آتا ہے تو بچہ، اور جب والد کا باپ اور بیٹے کا جب معاملہ ہوتا ہے تو اجنبیت کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہتا میرا بیٹا۔ تو اللہ جو ہے گناہ گاروں کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسکم، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ ہمارے تو بہت گناہ ہیں، پوری زندگی گزر گئی گناہوں کے اندر، ایسے ایسے گناہ ہیں، ایسے ایسے گناہ ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو اللہ نے تیسرا انعام یہ دیا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کی رحمت کا ایک جھونکا ہی کافی ہے، سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ کیوں نہ مٹائے گناہوں کو، هو الغفور الرحیم، وہ تو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کو ڈھونڈ رہی ہے۔ تو اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، روزے وغیرہ رہ گئے ہیں، قدر و قیمت، مطلب ہے کہ رمضان المبارک کا احترام نہیں ہو سکا، تو اللہ سے توبہ کرنے کے لیے تو تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اگر 2-4 آنسو آنکھوں سے نکل آئیں اور اللہ سے گر گرا کر مانگا جائے تو انشاءاللہ وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جتنا ہمیں رمضان المبارک سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا اتنا ہم نے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو، اگر ہر مسلمان کے دل کے اندر 6 غم ہوں، ہر وقت اس کے دل میں 6 غم ہو اور 6 فکرات ہوں، تو جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ کریں، جو نہیں کرتے وہ بھی کریں۔ فرمایا کہ اگر 6 غم ہوں، 6 فکرات ہوں، جس طریقے سے ایک طالب علم جو ہے وہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، اس کے دل میں فکر ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے دل میں اگر فکر ہو، 6 چیزوں کی اگر فکر ہو، تو فرمایا کہ وہ اس سے زیادہ عبادت کرے۔ جہاں تک عبادت کرے، تجارت بھی تو عبادت ہے، اپنی تجارت کو، اپنے رہن سہن کو سنت کے مطابق ڈھال دے، وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ تو ہر وقت وہ عبادت میں آگے بڑھ جائے۔ پہلا غم، پہلی فکر اس کو یہ ہونی چاہیے، قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن کو، ایمان والوں کو پہلا غم، پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس کا مال اور اس کی اولاد اس کو اللہ سے غافل نہ کر دے۔ آج دیکھ لیں کہ جتنے لوگ ہم جتنے دین سے دور ہیں، پہلی وجہ یہی ہے کہ ہماری اولاد نے اور ہمارے مال نے ہمیں غافل کر رکھا ہے۔ آج ہمارے پاس اگر دین کی باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے، اس کی آڑ ہماری تجارت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم کمائی میں، تجارت میں حلال حرام کا فرق نہیں کرتے، اس کی وجہ ہماری اولاد ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اولاد کی، چاہے وہ حرام ذریعے سے آئے، چاہے وہ حلال ذریعے سے آئے، ہم نے اولاد کی پرورش کرنی ہے، اس کو کھلانا ہے، بس اولاد کو کھلانا ہے۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں اگر ایسے لوگ، ان کو کہا جائے کہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ آ جائیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو اتنا مصروف ہوں، میں تو دین کے لیے وقت دے ہی نہیں سکتا۔ بلکہ یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی کئی لوگ کہہ دیتے ہیں، ان کو کہا جائے کہ بھئی نماز پڑھ لیا کرو، وہ کہتے ہیں جی فرصت ہی نہیں ملتی ہمیں کاروبار کے اندر۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں دیکھا جائے، اگر ان کو کوئی یہ بات کہہ دے کہ جناب آپ کے قریب جو ہے وہ ایک دکان برائے فروخت ہے، اور وہ دکان اگر آپ لے لیں، سستی ہے، کیا آپ چلا لیں گے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں جی وہ میں چلا لوں گا۔ ایک دکان پہلے ہے، ایک تجارت پہلے کر رہا ہے، دوسری تجارت کے لیے وہ تیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے
تمہاری اولاد تمہاری مال جو ہے وہ تمہیں غافل کر دے۔ ایک چیز یہ ہے، اس کی انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دین سے دور ہو رہا ہوں، میری اولاد میرا مال مجھے غافل کر رہا ہے اللہ کے ذکر سے، تو اس پر آدمی کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، دنیا جو ہے وہ دھوکے کی جگہ ہے، دھوکے کی زندگی ہے۔ دنیا ایسے دھوکے کی زندگی ہے، دنیا جو ہے وہ دھوکہ ہے۔ اس طریقے سے دھوکہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم ریلوے میں ٹرین میں سفر کرتے ہیں، دو ٹرینیں آپس میں کھڑی ہوتی ہیں، ایک ٹرین چلتی ہے، دوسری ٹرین والے سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹرین چلی ہے، ایسے ہوتا ہے، مگر جب وہ ٹرین چلی جاتی ہے تو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ٹرین نہیں چلی، دوسری ٹرین چلی ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی کوئی صحرا میں جاتا ہے تو صحرا میں یہ ہے کہ دور سے جب تپش ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، تو دور سے جب وہ دھوپ کی روشنی جو ہے وہ ذرات پر، ریت کے ذرات پر پڑتی ہے تو ایسے لگتا ہے دور سے پانی ہے، جب آدمی قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پانی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے دنیا دھوکھی ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دنیا جو ہے وہ جادوگرنی ہے، اتنی بڑی جادوگرنی ہے۔ جادوگر جو جادوگر کے ذریعے، جادو کے ذریعے سب سے بڑا جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے نازک رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں جدائی ڈالی جاتی ہے جادو کے ذریعے، جو سب سے نازک رشتہ ہے۔ فرمایا کہ دنیا اس سے بڑی جادوگرنی ہے۔ کیوں؟ وہ جو جادو ہے، جو دنیا کے اندر جادو ہے، اس سے جو میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالی جاتی ہے، میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں، بیوی کو اس کا بدل مل جاتا ہے، اس کی شادی ہو سکتی ہے، اس کو اور میاں مل جائے گا، میاں کو اور بیوی مل جائے گی، مگر دنیا اتنی بڑی جادوگر ہے، اللہ اس کے بندوں کے درمیان فرق ڈال دیتی ہے۔ اللہ کا متبادل نہیں ہے، اللہ کا متبادل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ دھوکے کی جگہ ہے، اس سے بچ کر چلنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمیں جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ ایک مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، خبر بھی دی اور ساتھ فرمایا کہ تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو، تمہارا دشمن بھی ہے اور تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ شیطان انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ شیطان کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ شیطان 3 حربے استعمال کرتا ہے۔ اس کے حربے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے، کبھی بھی شیطان اگر کوئی ایک مسلمان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیطان ہمارے آگے آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ خبردار آپ نے مسجد میں جانا ہو، خبردار آپ نے نماز پڑھی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ہمارے دل کے اندر یہ خیال پیدا نہیں ہوا۔ شیطان کا یہ حربہ نہیں ہے۔ شیطان کا حربے میں پہلا حربہ یہ ہے، 3 حربوں میں پہلا حربہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے مؤخر کرتا ہے نیکی کام کو، نیکی کو مؤخر کرواتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کل کر لینا۔ ایک آدمی کو احساس ہو جاتا ہے، کسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ میں بے نمازی ہوں اور نماز کے بارے میں نے فضیلت سنی ہے، نماز کے بارے میں حساب ہوگا، تو میں تو بے نمازی ہوں، مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اس کا فوراً خیال پیدا ہو جاتا ہے، اس کے خیال کے ساتھ ہی فوراً خیال پیدا ہو جاتا ہے، بھئی کل سے شروع کروں گا، اور کل جو ہے کبھی آتی نہیں ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ مؤخر کراتا ہے۔ تو قیامت والے دن بھی شیطان یہی کہے گا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا، اس کی بات صحیح ہوگی کہ اس نے کسی کو منع نہیں کیا، اس نے حربہ استعمال کیا ہے، حربہ یہ کیا کہ مؤخر کرا دیا، یہاں تک کہ اس آدمی کی زندگی ختم ہو گئی، دنیا سے چلا گیا اور نماز نہیں پڑھ سکا، دین کی باتیں نہیں سن سکا۔ تو کل کے بارے میں آتا ہے، کل ہلاکت کرنے والی چیز ہے۔ تو دوسرا حربہ یہ کرتا ہے کہ اگر وہ پکا ہو جائے میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، تو شیطان پھر وسوسے ڈال دیتا ہے، وسوسے، گمان پیدا کر دیتا ہے، شکوک شبہات پیدا کر دیتا ہے، آدمی وہ نیکی کا کام نہیں کر پاتا۔ اور آج کل تو ویسے ہی دینداروں کے خلاف گمان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں 10 روپے دینا چاہے تو بڑی تحقیق کرے گا، بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی، کہے گا یہ جو ہے نا متولی کھا رہا ہے، یہ امام کھا رہا ہے، کھا جائے گا یہ میرے 10 روپے۔ حالانکہ اگر ایک مسلمان جو ہے مسجد میں اگر پیسے دے دیتا ہے تو اس کو اجر مل جاتا ہے،
مگر اس کے مقابلے میں کتنے لوگ ہیں, کتنے تاجر ہیں جن کے لاکھوں روپے جناب جی لالچ کے اندر پھنس گئے, لاکھوں روپے انہوں نے بغیر اعتبار کے دے دیے. کتنے لوگ ہیں جن کے لاکھوں روپے پھنسے ہوئے ہیں, کھا گئے لوگ. اس میں ان کی بدگمانی نہیں پیدا ہوئی. یہاں پر مسجد کے بارے میں, دین کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی تو بدگمانی پیدا کر دیتا ہے. اور تیسرا حربہ وہ یہ استعمال کرتا ہے, جب کوئی آدمی ڈٹ کر نیکی کا کام کر لیتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے اس نیکی کو وہ ضائع کرا دے. وہ کیا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل میں حسد پیدا کرا دے. وہ سارے فارمولے جانتا ہے, وہ سارے فارمولے جانتا ہے کہ کس چیز سے نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں, بڑا ماہر ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے, کیونکہ حسد کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اسی طریقے سے نیکیاں کو ختم کر دیتا ہے جس طریقے سے آگ جو ہے خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اور وہ شرک کا کوئی کام کرا دیتا ہے جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو شیطان جو ہے 3 حربے استعمال کرتا ہے. اور اسی طریقے سے چوتھی فکر جو ہے انسان کو, مسلمان کو یہ ہو, یہ تیسری فکر شیطان کے بارے میں ہو, شیطان مجھے اللہ سے غافل نہ کر دے. چوتھی فکر جو انسان کو ہونی چاہیے, وہ مسلمان کو ہونی چاہیے, وہ یہ ہونی چاہیے ہر وقت دل کے اندر یہ احساس ہو, غالب ہو کہ میرے دائیں بائیں جو ہیں کرامن کاتمین بیٹھے ہوئے ہیں, 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. مگر ہم یہ بات بھول جاتے ہیں. اور نیکی کریں گے تو نیکی لکھی جائے گی, اور گناہ کریں گے تو گناہ لکھنے والا گناہ لکھے گا. یہ تصور ہم جب بھول جاتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں. جب آدمی تنہا ہوتا ہے تو پھر گناہ کرتا ہے. اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں تو ہم گناہ سے بچیں, بلکہ نیکی کا کام کریں تاکہ نامہ اعمال میں ہمارے نیکیاں لکھی جائیں. ہمارے اکابرین کا طریقہ یہ تھا. حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں, اپنے دور سے پہلے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے بزرگ نکلے ہمارے گزرے ہیں, 20 سال تک انہوں نے اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھنے والے فرشتوں کو لکھنے کا موقع ہی نہیں دیا. 20 سال. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ انسان نہیں تھے, وہ فرشتے تھے؟ انسان سے تو غلطی ہو جاتی ہے, کیا وہ فرشتے تھے؟ گناہ کرنا, گناہ تو انسان کی فطرت ہے, تھوڑی سی غلطی ہوئی گناہ تو ہو گیا. فرمایا کہ نہیں, وہ فرشتے نہیں تھے. 2 کام وہ کرتے تھے. ایک کام وہ یہ کرتے تھے کہ گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے, گناہ سے بچتے تھے. ان کو ہر وقت یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, بلکہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور ہمارے ساتھ 2 فرشتے بھی ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. دوسری جو ان کے اندر خصوصیت تھی وہ اس چیز کی جواب ہے کہ 20 سال تک کیسے وہ نامہ اعمال میں نہیں لکھنے کا موقع نہیں دیتے تھے. وہ یہ ہے کہ جب اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا وہ فوراً توبہ کر لیتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں, جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے, اللہ کی رحمت یہ ہے, نیکی کا جب انسان ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ کسی کا ماتحت نہیں ہے, وہ فوراً ایک نیکی لکھ دیتا ہے. جب کوئی آدمی نیکی کر لیتا ہے تو وہ 10 لکھ لیتا ہے, کسی سے نہیں پوچھتا. جب آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے, جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ نیکی لکھنے والے کے فرشتے کے ماتحت ہے, وہ اس سے پوچھتا ہے اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا, میں لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے نہیں, گناہ کا ارادہ کیا ہے, گناہ تو نہیں کیا. جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اس نے گناہ کیا, میں لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے نہیں, ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے. تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک وقت کا گناہ جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے دوسرے وقت میں جا کر لکھتا ہے. یعنی صبح کو آدمی نے گناہ کیا ہے تو نامہ اعمال میں وہ لکھنے والا فرشتہ انتظار کرے گا, دوپہر تک انتظار کرتا ہے اور اس کے بعد گناہ لکھتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کہیں اس کو توفیق ہو جائے توبہ کی. تو اسی طریقے سے جو ہمارے اکابرین تھے انہوں نے اس طریقے سے موقع نہیں دیا. اگر ان سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا تھا تو وہ فوراً ہی استغفار کرتے تھے, اللہ سے توبہ کرتے تھے اور اس کی تلافی کر لیتے تھے. تو یہ ہے بات. اور 5ویں چیز یہ ہے, اگر ہر آدمی کو, ہر مسلمان اگر موت کو یاد رکھے, موت تو ایک ایسی چیز ہے جو ایسی حقیقت ہے
کوئی بھی اس کا انکاری نہیں ہے، مگر ایک مسلمان کی موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی فکر کرنی چاہیے مسلمان کو۔ وہ فکر کیا ہے؟ موت تو حقیقت ہے، پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا مانتی ہے، کوئی بھی موت کا انکاری نہیں ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو موت کا انکاری ہو، مگر مسلمان نے موت کو بھی یاد کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسلمان نے اس فکر میں رہنا ہے جو بڑی اہم فکر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی گناہ کے اندر ہوں، غفلت کی حالت میں میری موت نہ آ جائے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی غفلت کی حالت میں آ جاتی ہے موت پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اگر آدمی گناہ کی حالت میں ہے موت اس وقت بھی آ سکتی ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ روک دے فرشتے کو، بھائی ٹھہر جا، بھائی میں تو گناہ کی حالت میں ہوں، ٹھہر جا، میں ذرا وضو کر کے مسجد میں چلا جاؤں، جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور جب سجدے میں چلا جاؤں تو اس وقت میری روح نکالنا۔ موت کا فرشتہ کسی کے تابع نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ ہمارے جو اکابرین ہیں، ہم دیکھتے تھے بڑے بڑے اکابرین کو جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، جب ان کے سامنے موت کی بات کی جاتی تھی تو وہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، ان کو پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ ہم چھوٹے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ موت سے ڈرتے ہیں، یہ کیسے اللہ والے ہیں؟ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، وہ ایسی حالت سے ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کے اندر ہماری موت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو غفلت کے اندر ہماری موت آ جائے، اس چیز سے ڈرتے تھے، ان کو پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ اور یہ ایسے ہوتا ہے آج بھی، اگر کسی کی موت مسجد کے اندر آ جائے، سجدے کی حالت میں آ جائے، ہر آدمی اس کی موت کو رش کی حالت میں دیکھتا ہے۔ اگر کسی کے کتنے لوگ ہیں، ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، جو جناب جی گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور عید رات کو تو کتنی خبریں چلتے ہیں کہ شراب کی حالت میں مارے جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور موت آ جاتی ہے، اور یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اور قیامت والے دن آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں کھڑا ہوگا، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ اگر ایک مسلمان کو اگر یہ فکر بھی کھا جائے تو یہ بھی نیکی کرنے کے لیے کافی ہے، یہ فکر کہ اس فکر میں رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت غفلت کی حالت میں آ جائے۔ اور جن لوگوں کی مدینہ منورہ میں جو ہمارے اکابرین ہیں، جو یہ شوق رکھتے تھے ہماری موت مدینہ منورہ میں آئے، تو وہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ اگرچہ نقصان ہو جائے، وہ کہتے ہیں ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت آ جائے مدینہ منورہ سے باہر، ہم تو مدینہ منورہ میں مریں گے۔ اور ان کی موت آئی بھی مدینہ منورہ میں، انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی، اور یہ جناب موت بھی مدینہ منورہ سے آئی۔ اب اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آدمی 2 کام کرے، اگر آدمی 2 کام کرے تو انشاءاللہ امید ہے اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا۔ ایک سنت ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، وہ مسواک کی سنت ہے۔ مسواک کی سنت کے بارے میں آتا ہے جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے، جب اس کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور شیطان کو وہاں سے بھگاتے ہیں، مار مار کے شیطان کو وہاں سے بھگاتے ہیں، شیطان کو قریب نہیں آنے دیتے۔ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے، ایک چھوٹی سنت ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، اور جو نبی کی بڑی سنتیں ہیں ان کی فضیلت کیا ہوگی، ان سے کتنا فائدہ ہوگا، جس کو آپ پوری امت نے مسواک کو پوری امت نے چھوڑ رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ فرشتے جو ہیں جب آتے ہیں تو اس کو موقع دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھئی کلمہ پڑھ لے، اس کو ترغیب دیتے ہیں کلمہ پڑھنے کی، جو آدمی مسواک کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، فرمایا کہ ایک تو اس چیز کا اہتمام کرے آدمی، اور دوسرا اہتمام جو ہے انسان کو کرنا چاہیے کہ علماء کے ساتھ تعلق۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ علماء کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے وہ بد نصیب بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اور ہم یہ بات جب سنتے تھے بڑوں سے، ہم کہتے تھے کہ بس یہ علماء کے ایسے اٹھاتے رہتے ہیں علماء کے بارے میں، تو یہ کیسی بات ہے؟ علماء سے تعلق رکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بات اس وقت پکی ہوئی جب ہمارے ہاں ایک قادیانی جو ہے وہ مسلمان ہوا، مرزائی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جو قادیانی جو ہے وہ مسلمان ہوا، اس کو ہم نے دعوت دی اپنے مدرسے میں، اور اس نے خطاب کیا۔ ہم نے کہا جی آپ بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے آپ جب قادیانی تھے کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا گمراہ کرنے کا طریقہ یہ تھا، سب سے پہلے ہم یہ جانتے تھے، ہمیں یہ حکم تھا کہ اس آدمی پہ محنت مت کرنا جس کا تعلق علماء کے ساتھ ہو، اس آدمی کے ساتھ محنت مت کرنا جس کا تعلق علماء کے ساتھ ہو۔ فرمایا کہ یہ جتنے ہی باطل فرقے ہیں جو وہ محنت کرتے ہیں، عیسائی فرقے ہیں جو محنت کرتے ہیں، اس پر کریں گے
اور ان کو نتیجہ اچھا ملتا ہے جن کا تعلق علماء کے ساتھ نہیں ہوتا، اور اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں کسی اہم آدمی کے ہم پیچھے لگتے ہیں تو پہلے علماء سے بدگمان کرتے ہیں، ان کے اندر بدگمانی پیدا کرتے ہیں، جب وہ علماء سے ٹوٹ جاتے ہیں پھر ہم ان کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ اس نے بڑی بات کی، اس دن بات سمجھ آئی کہ علماء کے بارے میں یہ بات تھی۔ تو اب یہ ہے کہ اب علماء کی صحبت میں ہم کیوں بیٹھیں؟ ہمیں تو وہ علماء کے اندر وہ باتیں نظر نہیں آتی جو ہم صحابہ کے واقعات سنتے تھے، علماء کے اندر تو وہ باتیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ علماء کے اندر وہ خصوصیات ہو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر تھی، وہ خصوصیات ہوں جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی، ایسی خصوصیات ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھو، اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معارف القرآن کی کتاب لکھی، تفسیر کی کتاب لکھی، تو وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ اصلاحی تعلق تھا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹے تھے ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے تھے، بڑے اکابر تھے، بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ جب وفات پا گئے تو ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں آ گئے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ ایک عالم دین تھے اور مفتی تھے، ان کو فکر تھی کہ کہیں میرا بیٹا جو ہے پہلے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتا تھا، اب یہ کاروبار میں لگ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے کاروبار میں پھنس جائے، دنیا داری میں پھنس جائے اور دین سے دور نہ ہو جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خط لکھا، فرمایا کہ میرے بیٹے، آپ لاہور کے اندر کاروبار کر رہے ہو، علماء کی صحبت میں رہنا، علماء کی صحبت کو نہ چھوڑنا۔ ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ خط کا جواب لکھا، خط کا جواب دیا، فرمایا کہ ابا جی میں کیا کروں، کس کے پاس رہوں، کس کے پاس ٹھہروں، مجھے وہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی جچتا ہی نہیں ہے، وہ بات مجھے کسی کے اندر نظر نہیں آتی جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی۔ یہ بات پہنچی تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی، دوبارہ خط لکھا، فرمایا کہ بیٹا یہ کیوں نہیں کہتے، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے دل میں غرور پیدا ہو گیا ہے کہ تم اپنے سے سب کو کم تر سمجھنے لگے ہو، تمہارے اندر جو بیماری پیدا ہو رہی ہے، یعنی کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ابا جی مجھے کوئی میرے برابر کا نظر ہی نہیں آتا، میرے سے زیادہ اچھا نظر بھی نہیں آتا۔ جب یہ بات کہنی تھی تو ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے، فرمایا کہ ابا جی آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے، علماء سے دوری کی وجہ سے میرے دل کے اندر غرور پیدا ہو گیا تھا، اور یہ غرور کی علامت ہے، اور اس کے لیے کسی نے کہہ دیا، جو تبلیغی جماعت والے تھے ان کے بڑے تھے، غالباً مجھے اب ذہن میں یاد نہیں آ رہا، تو وہ فوت ہو گئے، تو ان کے جو نائب آئے تو کسی نے کہہ دیا حضرت جو بڑے تھے حضرت صاحب وہ ان کی بات تھی، ان کے اندر وہ بات نظر نہیں آ رہی۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ بھائی وہ بات ٹھیک ہے، اس کے اندر نظر نہیں آ رہی، کل ان کی بات اس کے چھوٹے سے بھی نظر نہیں آئے گی، آج ان کی قدر کر لو، آج ان کی قدر کر لو، کل جو ان کے بات آئیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ بات ان کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ تو اس وجہ سے علماء کی جو صحبت ہے یہ انسان کو فرمایا گیا ہے کہ وہ آدمی بدبخت نہیں ہو سکتا، علماء کی صحبت کی وجہ سے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، اور وہ حفاظت میں رہتا ہے، اس کو بھی آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ چھٹی چیز جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، جو ہم سے اکثر ہوتی ہے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، اس کے بارے میں انسان کو، ہر مسلمان کو فکر مند رہنا چاہیے۔ کہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں کبھی کوئی بے نیازی مجھ سے ظاہر نہ ہو، کبھی مجھ سے بے ادبی نہ ہو، کبھی کسی اولیاء کی بے ادبی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی خفیہ تدبیر آ جائے میرے اوپر۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر یہ ہے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں کہ میری خفیہ تدبیر یہ ہے کہ میں درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ
اس سے توفیق چھین لیتا ہوں۔ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اور وہ بڑا نمازی اور قرآن کی تلاوت کرنے والا اور تہجد گزار اور داڑھی رکھی ہوئی، اچانک دیکھتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تہجد چھوٹ جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ختم، داڑھی منوا لی۔ کیوں بھائی؟ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ ایسا کلمہ اس کی زبان سے نکلا ہے جس سے اس کی بے نیازی ظاہر ہوئی ہے، یا کسی اولیاء کی اس نے بے ادبی کی ہے، یا کسی اللہ کے نسبت والی چیز کے ساتھ چیز کی اس نے بے ادبی کی ہے، اللہ نے خفیہ تدبیر کی ہے، اس کو درجہ بدرجہ نیچے اتار دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہے اللہ کی خفیہ تدبیر، کہ انسان چاہتے ہوئے بھی اللہ اس کو اپنی طرف نہیں آنے دیتا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو جناب جی جو ہے کل سے وہ ایسا بظن ہوتا ہے علماء کو۔ اب علماء کون ہیں؟ علماء کو کہا گیا ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ہم نبی کے وارث کو، پھر وہ آدمی نبی کے وارثوں کو گالیاں دینے لگتا ہے، نبی کے وارثوں کو گالیاں دینے لگتا ہے، گالیاں پہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، اور اس کی زندگی ایسے گزر جاتی ہے۔ اللہ اس کو قریب ہی نہیں آنے دیتا، بلکہ اس کو بد نصیب در بد نصیب بناتا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، یا اللہ خفیہ تدبیر بھی ہمیں بچا، اپنی ہماری حفاظت فرما۔ یہ 6 چیزیں ہیں، علماء نے فرمایا کہ اگر یہ 6 چیزوں کی فکر رکھے ہر مسلمان، تو اس کو نیکی کا کام کرنے میں آسانی رہے، اور وہ شوق کے ساتھ نیکی کا کام کرے اور گناہوں سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔